خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تبلیغ کا انداز کیسا ہوتا تھا، آپ کے سامنے اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو کس طرح اسلام میں داخل کیا کرتے تھے، لوگوں کے پاس کس طرح توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، کیسے لوگوں کو مذہب اسلام میں داخل کیا کرتے تھے، لوگ کیسے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہو گیا، جنگل میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا ڈیرا ڈالا، اپنا پڑاؤ لگایا اور ڈیرا ڈالا۔ وہیں رات کا وقت ہو چکا تھا، اپنا خیمہ بنا لیا، ڈیرا لگا دیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دور میں آگ دکھائی دی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب جنگل میں اپنا ڈیرا ڈالا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تھوڑی دور سے تھوڑی دور میں ایک آگ جلائی دکھائی دی، ایک روشنی دکھائی دی۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کیسی آگ جل رہی ہے، یہ کیسی روشنی آ رہی ہے۔ تو آپ کا وہ خادم آپ کا حکم پا کر اس جگہ پر پہنچا، جا کر دیکھا کہ کچھ آتش پرست موجود ہے، آگ کے پوجنے والے، آگ کی پجاری، آگ کا پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کا وہ خادم آپ کے پاس لوٹ کر آ کر کہنے لگا کہ حضور وہاں کچھ لوگ ہیں جو ایک بہت بڑی آگ لگائی ہے، ایک بہت بڑی آگ جلائی ہے، سارے لوگ اس آگ کو پوج رہے ہیں، وہ آتش پرست ہے، وہ مجوسی لوگ ہیں، وہ آگ کو پوجنے والے لوگ ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ چلو پھر اس کو بھی دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے انہی کے پاس چلتے ہیں، ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آگ لگائی ہے اور سارے لوگ اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس میں کا جو بڑا گرو کنٹال تھا، اس میں کا جو اس کا گرو تھا، اس سے جا کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تم اس آگ کی کب سے پوجا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس آگ کی تو نسل در نسل پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اچھا اتنا عرصہ سے تم اس آگ کی پوجا کر رہے ہو، تو پھر یہ آگ تمہیں جلائے گی تو نہیں نا؟ تو ان لوگوں نے کہا جناب کیسی بات کر رہے ہو، آگ کا کام ہی تو جلانا ہے، کوئی بھی چیز آگ میں جائے گی تو وہ تو جلائے گی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، جس کی میں پوجا کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اگر اس کا حکم نہ ہو تو یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی، اگر اس کا یہ حکم نہ ہو تو یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے، کوئی بھی چیز آگ کے اندر جائے گی تو وہ آگ تو جلائے گی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ وہاں اس آگ کے قریب اس مجوسی کا جو سردار تھا، اس کا بیٹا آگ کے قریب بیٹھ کر کھیل رہا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز اس کے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر آگ کے اندر چھلانگ لگا دیا۔ جو ہی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بیٹے کو لے کر آگ کے اندر چھلانگ لگا دیا تو سارے لوگوں کی چیخوں کی آواز بلند ہو گئی۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگ کے اندر خود اکیلے کیوں نہیں چھلانگ لگایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بتاؤں کہ اگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکیلے اس آگ کے اندر چھلانگ لگاتے، اس آگ کے اندر جاتے، تو وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے، وہ لوگ یہ شک کر سکتے تھے کہ اس بابا نے اپنے جسم میں کچھ کیمیکل لگا کر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ آگ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مجوسی کے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دیا تاکہ وہ لوگ یہ شک نہ کر سکے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بیٹے کو لے کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگایا تو سارے لوگوں کی چیخوں کی آواز بلند ہو گئی اور کہنے لگے دیکھو یہ بابا
یہ بابا تو ہمارے بچے کو لے کر آگ کے اندر چھلانگ لگا دیا ہے، اتنی بڑی آگ ہے، آگ بھڑک رہی ہے، اس آگ کے اندر یہ بابا تو ہمارے بچے کو لے کر اندر چلا گیا ہے، یہ تو ہمارے بچے کو جلا ڈالے گا، یہ بابا تو ہمارے بچے کو مار ڈالے گا۔ میرے دوست اور بزرگ، سارے لوگوں کی جو ہے چیخوں کی آواز بلند ہو گئی، اتنی آگ جو بھڑک رہی ہے، سارے کے سارے لوگ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، سب تعجب میں پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد، بہت دیر اس آگ میں رہنے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لاتے ہیں، تو لوگوں نے یہ دیکھا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت دیر آگ میں رہنے کے بعد جب اس آگ سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آگ جلائے گی تو کیا، اس کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکا۔ اور اس مجوسی کا بیٹا جس کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گود میں لے کر آگ میں چھلانگ لگایا تھا، اس کا بیٹا بھی جو ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ کی برکت سے اس مجوسی کا بیٹا بھی جلنے سے محفوظ رہا۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا، سارے کے سارے مجوسی جتنے بھی آگ کے پوجنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے، سب نے یہ دیکھ کر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ جو اتنے عرصے سے اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں، ہمارے داداؤں نے پرداداؤں نے اس آگ کی پوجا کیا ہے، ہم نسل در نسل اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کتنوں برس سے جو ہے اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ آگ ہمیں جلا رہی ہے۔ لیکن جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، اگر اس کا حکم نہ ہو تو یہ آگ جلا نہیں سکتی۔ تو سچا معبود کون ہے پتہ ہو گیا، سچا معبود تو وہی ہو گیا جو جس کی یہ عبادت کر رہا ہے، سچا معبود وہی ہے جس کی یہ عبادت کر رہا ہے، سچا معبود وہی ہے کہ جس کے حکم پر ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس طرح سے جو ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے تبلیغ اسلام، تبلیغ دین کا انداز بہت ہی نرالا تھا، بہت ہی پیارا تھا۔ اسی طرح سے جو ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا۔